کیا واقعی قرآن اور حدیث مرد کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی وفادار بیوی کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کی خواہش کے لیے دوسری شادی کرے؟ محبت کو دھوکہ بنا دیا، وفا کو تماشا بنا دیا، قرآن کی آیت کو بہانہ بنا کر خواہش نفس کو حلال بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اکثر مرد جب دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، ہم مرد ہیں، ہمیں قرآن و حدیث نے اجازت دی ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا قرآن مرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی وفادار، نیک اور خوشحال بیوی کو صرف خواہش نفس کے لیے چھوڑ کر دوسری شادی کرے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا ہے، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، 2 2 3 3 اور 4 4، لیکن اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہ کر سکو تو صرف ایک ہی کافی ہے۔ یہاں سب سے اہم شرط ہے عدل۔ اگر عدل نہیں ہو سکتا تو قرآن صاف کہتا ہے کہ ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا واقعی عدل کرنا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 129 میں فرمایا ہے کہ اور تم عورتوں کے درمیان عدل کبھی نہیں کر سکتے۔ آیت پر غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کبھی نہیں کر سکتے، چاہے تم کتنا ہی چاہو۔ یہ وہ مین پوائنٹ ہے جس کے لیے آج میں نے یہ اسپیشل ویڈیو بنائی ہے، خاص کر ان مردوں کے لیے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے ایک وفادار بیوی کو رلا دیتے ہیں، اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو عدل کریں گے، اور الحمدللہ ہم عدل کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر آپ لوگ واقعی ہی اتنے عادل ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور تم عورتوں کے درمیان عدل کبھی نہیں کر سکتے، چاہے تم کتنا ہی چاہو، یعنی مکمل عدل ممکن ہی نہیں۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدل کریں گے، وہ قرآن کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے بند کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت بھی کثرت ازواج عام تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ کیا اگر بیوی وفادار ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اولاد دی ہے، آپ کی زندگی خوشحال ہے، تو محض خواہش نفس کے لیے دوسری شادی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو، اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جو کسی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کے ظلم کے برابر اندھیرا ہوگا۔ تو جو شوہر اپنی بیوی کو دل سے کاٹ دیتا ہے، اس کی محبت کو رون دیتا ہے، وہ نہ صرف بیوی پر ظلم کرتا ہے بلکہ اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے۔ ناظرین، آج زیادہ تر دوسری شادیاں ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ خواہش کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ خوبصورت بیوی، وفادار بیوی، نیک بیوی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مرد صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو یہ میرا پیغام خاص ان بیٹیوں، ان بہنوں کے لیے ہے، ان ماؤں کے لیے ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کمزور ہیں، اللہ آپ کا گواہ ہے۔ جو لوگ اپنی خواہش کے بہانے سے آپ کے حق کو روندتے ہیں، اللہ ان سے ضرور حساب لے گا۔ اور آپ کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مضبوط ڈھال بنیے، کیونکہ اگر آج آپ ٹوٹ گئیں تو کل یہی شوہر اور یہی سسرال آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی ظلم کرے گا۔ میری تمام والدین سے، خاص طور پر ماؤں سے گزارش ہے کہ بیٹیوں کی آواز سنیے، ان کے دل کی بات کو سمجھیے، ان کی خواہشات کا احترام کریں، کیونکہ ایک بیٹی کی سب سے بڑی سہیلی اس کی ماں ہوتی ہے۔ ناظرین، دوسری شادی قرآن نے صرف عدل اور ضرورت کے ساتھ جوڑی ہے، نہ کہ خواہش نفس کے ساتھ۔ جو مرد قرآن اور حدیث کا بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، وہ دراصل قرآن کے حکم کو نظر انداز کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ظالم شوہر کا انجام اندھیرا ہے، مگر صبر کرنے والی عورت کا انجام عزت اور جنت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔